بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਨਿੱਕਿਓ ਤੇ ਵੱਡਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ عید ਦੀਆਂ بہت بہت مبارکاں۔ اور باقی احباب جو ہمارے جو پنجابی نہیں سمجھتے ان سب کے لیے بھی عید کی جو ہے خوشیاں ان کو بہت بہت مبارک۔ اور آج ابھی میں جو ہے عید کی نماز سے فارغ ہو کر گھر پہنچا تھا، تو اب اگلا پلان ہے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں ان کے گھر جانا ہے۔ تو جانے سے پہلے میں نے سوچا آج غیر حاضری ہو جائے گی، تو جانے سے پہلے میں آپ سب کو جو ہے عید مبارک کہہ دوں۔ سارا سال آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستانی سیاست کے حوالے سے انگیج رہتے ہیں، تو ایک دن میں نے کہا بھائی یہ جو ہے غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اب آج صرف عید کی بات کریں گے اور مختصر بات کریں گے، اور جن لوگوں نے ابھی جوائن کیا ان کو بھی عید مبارک، کیونکہ وہ بعد میں آئے تو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ آج جو ہے ہم عید کے حوالے سے تھوڑی سی گپ شپ کریں گے۔ آپ کے کامنٹس کا میں خاص کر انتظار کروں گا، اگر آپ کامنٹ کریں تاکہ پھر میں آپ کو انفرادی طور پہ بھی عید کی مبارک جو ہے دے سکوں۔ اور پاکستان والے جو ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی اور بھی اس عید میں ایکسائٹمنٹ ہوگی، کیونکہ انہوں نے 29 روزوں کے بعد ان کی عید آ گئی۔ ہمیں یہاں یو کے میں 30 جو ہیں روزے رکھنے پڑے ہیں کیا، مطلب اللہ کا شکر ہے کہ ایک روزہ ہمیں اضافی مل گیا۔ چلیں سب سے پہلے آگے محمد عثمان صاحب، خیر مبارک آپ کو بھی جی، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمنیش داس گپتا صاحب، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو ہے آپ کے معاملات جو ہیں ان پر اپنا کرم کرے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہاں پاکستان میں تو ہوئی ہے 29 روزوں کی اور یہاں ہوئی ہے 30 کی، اور اب پتہ نہیں ایک روزہ ہم نے زیادہ رکھا ہے یا آپ لوگوں نے کھا لیا ہے۔ تو میرے ایک عزیز ہیں کراچی میں، تو ان سے صبح بات ہوئی، تو میں نے کہا یہ بھائی دیکھو یہ کیا آپ لوگ تو ایک روزہ کھا گئے۔ تو آگے سے وہ ایسی ہمارے سوچ میں اور ہمارے اندر رچ بس گئی ہے یہ کھانے پینے والی چیز، کہتا ہے تے سان تو کھان دی عادت ہے، یعنی اس میں بھی اس نے ایک پولیٹیکل ٹچ دے دیا کہ ہمیں تو کھانے کی عادت ہے اس لیے ہم نے ایک روزہ کھا لیا۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے رمضان گزرے ہیں، بہت ساری بیماریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی کہ بھئی روزے رکھ سکوں۔ عرفان محمود صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک، آپ کی فیملی کو بھی، اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس دن کے موقع پر بھی ٹائم نکالا ہمارے ساتھ جو ہے گپ شپ لگانے کا۔ تو اب عید کے حوالے سے ظاہر ہے بچپن میں تو کچھ اور معاملے ہوا کرتے تھے، بڑی ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی کہ بھائی صبح عید ہے، اور رات کو مجھے یاد ہے اللہ بخشے والدہ کو، تو رات کے وقت ہم ان کے پاس بیٹھ کے پھر اپنے کپڑے جو ہیں وہ مکمل کروایا کرتے تھے، کہ بٹن لگ رہا ہے کچھ ہو رہا ہے، تو وہ چاند رات میں یہ سارے کام ہوتے تھے، اس سے پہلے نہیں تیار ہوتے تھے۔ تو وہ بڑا مزہ آتا تھا کہ بھئی اب سامنے شور مچا کے کہ بھئی پہلے میری باری ہے یا بڑے بھائی کی باری ہے، تو اس طرح ہم سارے جو ہیں بہن بھائی جو ہیں وہ اپنے تیاری کرتے تھے، اور پھر صبح عید کی نماز پڑھنی اور سوئیاں کھانی، سارا کچھ تھا۔ تو اب تو ہر جگہ تبدیلی آ گئی ہے، اب تو سب کچھ ریڈی میڈ آ جاتا ہے، نہ وہ بٹن ٹانکنے، نہ کوئی لاسٹ ٹائم کوئی ایسی گھر میں کام ہو رہا ہے یا درزی کے پاس جانا ہے، سب بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے آتے ہیں۔ تو ڈپینڈنسی جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہو گئی ہے، اور پھر بچوں کے پاس اپنے کارڈ ہوتے ہیں، اپنے پیسے ہوتے ہیں، اب ان کو یہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ سے پیسے لینے، وہ خود ہی اپنی عید کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ غلام حبیب صاحب بہت بہت مبارک جی، بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، عید کی خوشیاں، اور امید ہے آپ نے تو صفائیاں کھا لی ہوں گی، بلکہ اب تو جو پاکستان والے دوست ہیں وہ تو کھانے پینا کچھ اور کھا رہے ہوں گے۔ لنچ تک کیا ٹائم ہو گیا آپ کے پاس؟ 2 بج گئے، کھانا بھی تقریباً کھا لیا ہوگا۔ تو ہم تو ابھی نماز پڑھ کر آئیں گے، 9 بجے تھی پہلی نماز، اور دوسری جماعت جو ہے وہ 10 بجے تھی۔ موسم بہت اچھا ہے آج، جہاں بھی دھوپ نکلی ہوئی ہے یو کے میں، تو بڑا اچھا موسم تھا جانے میں، اور بڑا اچھا بھی لگا، اور کچھ احباب سے ملاقات بھی ہو گئی۔ تو اب چونکہ سیاسی گفتگو نہیں کرنی، تو میں آپ کو اپنی کتاب جو ہے اس میں سے ایک آدھ غزل سنا دیتا ہوں، چلیں شعر و شاعری کر لیتے ہیں، تاکہ اور اس دوران اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور میں منتظر رہوں گا آپ کی طرف سے۔ تو ایک غزل میں آپ کو سناتا ہوں، کتاب ہے میری روشنی کا سفر نہیں رکتا۔ پہلے ہم باقاعدہ کرتے تھے شاعری کا پروگرام، لیکن پھر یہ سیاست نے اتنا ڈومینیٹ کر لیا کہ جو ہے وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ تو ایک چھوٹی سی غزل ہے 5 شعروں کی، مطلع ہے اس کا: اس گھر میں مکیں تیرے سوا رکھ نہیں سکتے، اس گھر میں مکیں تیرے سوا رکھ نہیں سکتے، خالی بھی مگر دل کو صدا رکھ نہیں سکتے، خالی بھی مگر دل کو صدا رکھ نہیں سکتے۔ اور
اگلا شعر پڑھنے سے پہلے آپ کی طرف سے داد آنی چاہیے. آپ کو پتہ ہے مشاعرے میں جب تک داد نہ آئے سامعین کی طرف سے تو شاعر کا حوصلہ بلند نہیں ہوتا. تو اب آپ کی طرف سے واہ واہ آنی چاہیے. تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ کون صاحب جو ہیں وہ پہلے اپنا کامنٹ دیتے ہیں کہ بھائی کیسے ان کو شعر کیسا لگا. ویسے اس غزل کے ساتھ مجھے خصوصی اٹیچمنٹ ہے، اور یہ میری غزل جو مرحوم پرویز مہدی انہوں نے بھی گائی تھی جب وہ نیو یارک آئے. عرفان محمود صاحب بہت شکریہ. وہ جب شاید داد مل کے پھر وہ آداب تسلیمات بھی کرتے ہیں. حیات صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ یہ غزل میری پرویز مہدی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر دے، انہوں نے گائی تھی. وہ نیو یارک آئے تھے، وہاں جگہ ہے لینڈ لانگ آئیلینڈ. تو لانگ آئیلینڈ میں وہ میرے ایک دوست کے گھر ہم نے ایک چھوٹا سا مشاعرہ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے یہ میری غزل گائی اور انہوں نے بس کمال ہی کر دیا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ غزل میں پاکستان جا کے ریکارڈ کروں گا. تو پھر مجھے اچھا لگا، لیکن اس غزل میں کچھ شعر ایسے تھے کہ میں نے کہا پہ نہ ہو کہ پھڑے جان پائی ہو رہی، کیونکہ ہمارا تو سلسلہ اور ہے، ہم تو کھل کے بات کر دیتے ہیں، ہم نے کرنی ہوتی کھریاں. تو اس میں ایک شعر ہے آگے، وہ میں بتاتا ہوں. تو پھر میں ان کو سمجھایا کہ بھائی نہیں، پاکستان جا کے نہیں گانے، کم گڑبڑ ہو جائے گا. صداقت حسین صاحب، واہ، انہوں نے تو بڑا اچھا غلام فرید کا دوڑا بھی لکھا ہے. اب چونکہ میرے اس میں اسکرین میں وہ تھوڑا سا ایک آئیکن کے پیچھے آ گیا ہے کہ سجن دی بن دیدوں عید نہ کھائی غلام فرید ادوں عید حسن جدوں وچھڑے ملسن ماہی. اچھا آپ نے ویسے لکھ دیا ملزم جدوں وچھڑے ملسن ماہی. بالکل بات ساری یہی ہے. عید کا مطلب ہی یہ کہ جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے آپ دور ہوتے ہیں، جن سے ملنے کی کوئی تمنا ہوتی ہے. تو خیر اب دوسرا شعر میں سناتا ہوں اس کا، اور یہ وہی شعر ہے جس کی میں بات کر رہا تھا. میں نے پرویز مہدی صاحب کو منع کیا کہ آپ نے پاکستان میں جا کر نہیں گانی. وہ شعر ہے، ڈر کر بھی حریفوں سے گزارا نہیں ہوتا، ڈر کر بھی حریفوں سے گزارا نہیں ہوتا، لشکر بھی مگر اتنا بڑا رکھ نہیں سکتے. ڈر کر بھی حریفوں سے گزارا نہیں ہوتا، لشکر بھی مگر اتنا بڑا رکھ نہیں سکتے. اور اے تیز ہوا لاکھ ضمانت ہو مگر ہم، اے تیز ہوا لاکھ ضمانت ہو مگر ہم اب تیری ہتھیلی پہ دیا رکھ نہیں سکتے. اے تیز ہوا لاکھ ضمانت ہو مگر ہم اب تیری ہتھیلی پہ دیا رکھ نہیں سکتے. اور اگلا شعر ہے، آپ کی طرف سے واہ نہیں آ رہی بھائی صاحب. پھل پھول ہیں جن پر نہ گھنی چھاؤں ہے جن کی، پھل پھول ہیں جن پر نہ گھنی چھاؤں ہے جن کی، ہم ایسے درختوں کو ہرا رکھ نہیں سکتے. اب کیا جائے، شاعری جب بھی کرتے ہیں تو جو آپ کی ایک شخصیت میں ہوتی ہے، وہ ایک سیاسی جو آپ کی سوچ ہے وہ ساری جھلکتی ہے اس کے اندر. تو محمد اسحاق صاحب کہہ رہے ہیں جی لندن میں بیٹھ کر آؤ ملک. بہت شکریہ جی. لندن میں کیا، میں نے یہ کام ویسے آپ کو بتا دیں نیو یارک سے شروع کیا تھا. کھریاں کا آغاز ہوا تھا 1990 کے کچھ آگے پیچھے کی بات ہے یہ. تو نیو یارک میں وہاں سے ایک اخبار چھپتا ہے پاکستان پوسٹ، وہاں پہ میں کالم لکھتا تھا. تو اللہ کا شکر اس وقت بھی لوگ بہت پسند کرتے. پھر جب میں لندن آیا تو پھر یہ یوٹیوب والا سلسلہ شروع ہو گیا. تو الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پھر میں نے یہ پولیٹیکل چیزیں تھیں ویڈیو کے انداز میں پیش کرنا شروع کی. تو میں بابائے تو نہیں کہتا اپنے کو کہ بھائی بابائے ویڈیو یہ پولیٹیکل ٹاک شو، لیکن یہ ہے کہ شروع میں جن لوگوں نے اس کو ایک باقاعدہ فیلڈ بنائی اور اس کو لوگوں تک پہنچایا کہ بھائی یہ اس طرح بھی سیاسی گپ شپ ہو سکتی، ان میں میرا بھی نام آتا ہے. تو یہاں سے پھر میں نے لنڈن میں 2007 میں غالباً 7 تھا آئی تھنک یہ شروع کیا تھا کھریاں کا سلسلہ. تو خیر اب اگلا شعر، پھل پھول ہیں جن پر نہ گھنی چھاؤں ہے جن کی، ہم ایسے درختوں کو ہرا رکھ نہیں سکتے. اور اس کا مقطع ہے، سازش ہے یقیناً یہ کسی غیر کی راشد، سازش ہے یقیناً یہ کسی غیر کی راشد، اپنے تو کبھی کچا گھڑا رکھ نہیں سکتے. یقیناً اپنے جو ہوتے ہیں اگر وہ اپنے ہیں تو وہ کچا گھڑا نہیں رکھتے، اگر رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. تو یہ غزل تھی. مطلب میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. اس گھر میں مکیں تیرے سوا رکھ نہیں سکتے، خالی بھی مگر دل کو صدا رکھ نہیں سکتے. تو یہ اپنی زندگی کی اپروچ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس جو ایک باری بچھڑ گیا تو پھر وہ واسطے اسی اپنے آپ کو وقف کر دینا. نہیں، زندگی جو ہے اٹ مووز آن. جیسے دریا کا پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، جب آپ آئیں اس میں سے نہا لیں، ہاتھ پانی پی لیں، کچھ بھی کر لیں، وہ پھر اگلے آپ اور لوگ آئیں گے، پانی نہیں رکتا. تو زندگی بھی اسی طرح ہے، زندگی رواں دواں ہے، اس میں ایونٹس ہوتے رہتے ہیں.
تو اگر کوئی آ گیا بہت اچھی بات ہے، اگر وہ چلا گیا کسی وجہ سے تو وہ چلا گیا بس، پھر لائف اس کے مطابق آگے چلتی. تو اگر ہم یہ رویہ رکھ لیں اپنا تو وہ زندگی بہت آسانی سے گزرتی ہے. کسی چیز کے ساتھ، کسی بندے کے ساتھ جو ہے آپ اپنے آپ کو اس میں اسٹک نہیں ہو جاتے. بس ٹھیک ہے، زندگی کا ایک فیز آتا ہے، اس میں آپ بچپن جیسے آپ ماں کی گود میں ہوتے ہیں، پھر چلنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد آپ اسکول جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے بچے. اب آپ پیچھے تو نہیں جا سکتے میں پھر ماں کی گود میں چلا جاؤں، میں اس کو مس کر رہا ہوں، نہیں. وہ فیز تھا، آپ نے اس کو انجوائے کیا. تو جو فیز لائف کا آپ کا ہوتا ہے اس کو جو ہے انجوائے کریں. تو اس طرح جو ہے زندگی اچھی گزرتی ہے. اچھا جی، یہ بڑی خطرناک فرمائش آ گئی ہے. پنجابی شعر مجھے اصل میں اب میرا نا حافظہ اتنا اچھا نہیں رہا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جی اپنے ہی شعر جو مجھے اتنے زیادہ یاد نہیں رہتے. تو میں ضرور پنجابی تو میرے مادری زبان ہے اور مجھے اس سے بہت پیار ہے. میں اس میں سے اپنی پیج پہ جاتا ہوں فٹافٹ اور میں آپ کی فرمائش جو ہے وہ پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ایسے تو مجھے اب یاد نہیں آئے گا. پنجابی شعر بہرحال میں ضرور، آپ نے کہا ہے تو یہ مجھے ضرور سنانا ہے، آپ کو مل جائے. چلیں میں آپ کو اپنی پنجابی کی ایک نظم سنا دیتا ہوں ماں بولی کے حوالے سے. وہ مجھے مل گئی ہے اور لوگوں کو پسند بھی بہت آتی ہے. پنجابی کی نظم ہے ماں بولی. مینو میری ماں ورگی ہے میری ماں دی بولی. شبیر ملک صاحب آپ کے لیے. مینو میری ماں ورگی ہے میری ماں دی بولی، ٹھنڈی مٹھی چھاں ورگی ہے میری ماں دی بولی. ٹھنڈی مٹھی چھاں ورگی ہے میری ماں دی بولی. اکھاں نال میں چومدا رہنا سجدے جا جا اینو. اکھاں نال میں چومدا رہنا سجدے جا جا اینو. بڑی پوتر تھاں ورگی ہے میری ماں دی بولی. بڑی پوتر تھاں ورگی ہے میری ماں دی بولی. جس دے کنڈے وسن والے، جس دے کنڈے وسن والے ہسدے گاندے رہندے. کنڈے ظاہر ہے میرے خیال میں زیادہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنارے کی بات ہو رہی. جس دے کنڈے وسن والے ہسدے گاندے رہندے. پیار دے اس چناں ورگی ہے میری ماں دی بولی. پیار دے اس چناں ورگی ہے میری ماں دی بولی. اور جتھے رانجے پنگڑے پاون ککلی پاون ہیراں. شکریہ شبیر ملک صاحب. جتھے رانجے پنگڑے پاون ککلی پاون ہیراں. راشد اس گراں ورگی ہے میری ماں دی بولی. راشد اس گراں ورگی ہے میری ماں دی بولی. مینو میری ماں ورگی ہے میری ماں دی بولی. ٹھنڈی مٹھی چھاں ورگی ہے میری ماں دی بولی. لو جی پنجابی ہوگی پھر شبیر صاحب تہاڈی فرمائش تھے. تو باقی اردو غزل جو تھی وہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے آپ اپنی طرف سے عیدی کے طور پہ سنا دی ہے. تو بڑا اچھا لگا. تو جن لوگوں نے جوائن کیا ان کا بہت شکریہ، ان کو ایک بار پھر عید مبارک. اور جو لوگ بعد میں اس ہماری گپ شپ کو دیکھیں گے ان کو بھی عید مبارک. اور پھر عید کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جو ایک اب کسی روایتی موضوع کے ساتھ، یہ جو پاکستان میں اکھاڑ پچھاڑ اور روزانہ ہوتی رہتی ہے، جو انہوں نے آپ کو ایک چسکا لگایا ہوا ہے، روز کوئی نہ کوئی خبریں چھوڑتے ہیں، لوگ اس میں بزی ہو جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اصل ڈرامہ کیا ہو رہا ہے. تو اس ڈرامے کے بارے میں کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات کریں اور آپ کو جو ہے ایک اپنا ہی جو سوچ ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے، یعنی کہ کھڑے کھڑے انداز میں اس پہ آپ سے بات کریں. تو ہمیش صاحب کا سر آپ کا پنجاب کی پارٹیشن پہ کیا پروگرام اوپینین ہے؟ بڑا ظلم ہوا ہے جناب، بہت ظلم ہوا ہے ہمیش داس گپتا صاحب پنجابیاں نال، خاص کر کے جڑے اسی باہر آ جانے ہیں پھر دیکھنے ہیں دوجے اپنے پنجابی بولن والے لوکاں نال انج کھچ پیندی ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کو ماں دے اسی جائیں. باقی اب یہ پولیٹیکل ایک تھی، اب اس پہ پوری ڈیٹیل میں تو نہیں بات ہو سکتی، لیکن میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں. مجھے تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ امرتسر اس طرف ہوتا اور وہ ہماری طرف آتے جاتے اسی طرح ہم بلکہ اکٹھا ہوتا پنجاب، بڑا پنجاب ہوتا جس کو گریٹر پنجاب بھی کہتے ہیں پولیٹیکل ٹرمز میں اس ٹرم میں نہیں کہہ رہا، تو بہت اچھا ہوتا. لیکن کیا کیا جائے کہ کچھ فیصلے اسے ہوتے ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو کہتے ہیں نا حکومتاں دی گل تسی حکومتاں تے رہن دیو. تو اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. ہمنیش داس گپتا صاحب. تو اسی کے ساتھ مجھے اب میں آپ سے لیتا ہوں اجازت، پھر انشاءاللہ گپ شپ ہوگی. اس وقت تک کے لیے رب رکھا.